هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ دیکھیے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، ڈاروین کیا کہتا ہے وہ تو 20 دفعہ بتا چکا ہوں میں، ہم تو جو وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ منہ سے بولیے نا، مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تاریخ کا وہ دور ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کے یہ سارے منظر دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہمیں تاریخ دان، ہسٹری لکھنے والے ماضی کی چیزوں کا بتاتے رہتے ہیں، فلاں سن میں یہ ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں؟ بولیں بھائی کیا ہو گیا؟ دوسری میں ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے؟ نہ ہمارے ابا نے اپنی آنکھوں سے پہلی جنگ عظیم دیکھی، نہ ہمارے ابا نے دوسری جنگ عظیم دیکھی۔ ہم نے تاریخ دانوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ہمیں ایسے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی لکھنے والے، پڑھنے والے لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتابیں لکھنے والے، خبریں چھاپنے والے لوگ موجود تھے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا احوال بیتے اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود تھا؟ تو یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کی آپس میں کتنی جنگیں چلی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن تینوں کا اتفاق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے۔ جب تین مختلف نظریات کے لوگ کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج ایک ایسی چیز ہے جس پر تینوں متفق ہیں، لہذا یہ اس چیز میں اختلاف نہیں کر رہے۔ ورنہ دشمن کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط قرار دینے کی کوشش کرے۔ تو تینوں کی جو سورس آف نالج ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ تینوں کا دعویٰ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا کہ آدم اور حوا یہ دنیا کے پہلے انسان تھے، ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات نے بتایا، اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں انجیل نے اور عیسیٰ ابن مریم نے بتایا، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں صدیوں کا فرق ہے، لیکن دونوں کے بیان ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام، اور ان کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں حوا کو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو عرب میں، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں، ان کا آپس میں عیسائی اور یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہودی عیسائی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تم میں بھی مبعوث کیے گئے ہیں، تو ان کو تعلیمات کہاں سے دیتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اور بالکل وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں قرآن اپنے الفاظ میں جو تورات بیان کر رہی ہے اور جو انجیل بیان کر رہی ہے۔ تو دنیا کی اتنی بڑی قومیں، اتنی زیادہ قومیں، اتنے اربوں کروڑوں خربوں افراد جب کسی ایک خبر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میں ایک اور آسان مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ میں یہ اتنے ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ آج لوگوں نے جو علم جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لینے کے بجائے کہیں اور سے لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے آسانی سے بتا دیتے آدم علیہ السلام، لوگ کہتے تھے اچھا بھائی آدم علیہ السلام، بھائی کیسے مان لیا ہماری ابتدا آدم سے ہوئی؟ بھائی تورات انجیل ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، سب کہتے ہیں کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اب سائنسدان کیونکہ اس کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا، لہذا اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم بندر سے نہیں بنے، ہم آدم سے بنے ہیں، یہ بتانے کے لیے اب ہمیں دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، آپ کہیں بیٹھے ہوئے، کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، 6 آدمی مرے ہیں،
ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، 6 آدمی مرے ہیں. دوسرا اس کا دشمن وہ آیا کہتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے. کیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ او بھائی حادثے میں 6 نہیں 12 آدمیوں کا انتقال ہوا ہے. تیسرا ان دونوں کو غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے پھینکو ہیں، ان کا کام ہے جھوٹ بولنا. حادثہ ہوا ہے، ایک بندہ بھی نہیں مرا، صرف زخمی ہوئے ہیں. چوتھا آتا ہے کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے کا سب لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کوئی کہہ رہے ایک بندہ بھی نہیں مرا، سب زخمی ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے 6 بندے مرے ہیں، کوئی کہہ رہے 12 بندے مرے. بھائی حادثے میں میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری بس الٹ گئی اور 50 آدمی مرے ہیں. سب کے بیانات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حادثہ بہرحال بولو ہوا ہے. اتنے ساری متضاد خبروں میں جو کامن جو چیز ہے، قدر مشترک جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ حادثہ ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ ابن مریم سے. عیسائیوں اور یہودیوں کی ماضی میں ایسی خطرناک بھیانک جنگیں چلی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمیشہ نفی کی ہے. یہودیت نے کوشش کی ہمارا مذہب دنیا میں غالب آئے، اور معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے حلالی نہیں انہوں نے حلالی ماننے سے انکار کر دیا. اتنی بڑی دشمنی. اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کہ ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، پھر ان دونوں کی مسلمانوں سے دشمنی. لیکن اس کے باوجود تینوں اس پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آدم سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خبر مل بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ کہوں گے مفتی صاحب اس بحث میں کیوں پڑ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے ابھی؟ آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہم نے کینیڈا ہے؟ کیا یہ موضوع ٹاپک لے کے آپ بیٹھ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہم بنے ہیں. ایک چھوٹا سا چٹکلا پہلے سنا دوں تاکہ یہ بتانے کے لیے نا کہ ہم تاریخ دانوں سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا، کون بتاتا. تو یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی سورس آف نالج ہو نہیں سکتی، لہذا اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. اس سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں تھی نا. ایک اونٹ تھا، اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ جی پھر آگے کہیں صحرا کی طرف نکلے تو تینوں کو بھوک لگی. تو ایک گٹھری گھاس کی نظر آئی. اب ایک گٹھری گھاس کی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں؟ تینوں میں ہو گیا پھڈا. دمبے نے کہا میں کھاؤں گا، بیل نے کہا میں کھاؤں گا، اونٹ نے کہا بولو میں کھاؤں گا. تینوں کا جب پھڈا ہوا ہے تو انہوں نے اونٹ سے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ بتائیے کہ کیسے یعنی ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اونٹ نے شروع میں فنٹر بننے کی کوشش کی نا. اونٹ نے کہا دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے ہم میں سب سے پہلے آیا ہے نا، یعنی جو بہت ہی پرانا ہونا ثابت. اونٹ کا خیال تھا میں شاید بہت پرانا ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوں میں، اس کو بھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. تو جو ہم میں یہ ثابت کر دے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں تو یہ گٹھری اس کو ملے گی. اس نے خالص بن کے فیصلہ کر دیا. دمبے سے کہا گیا بتا بھائی تو کب تیرے باپ دادا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ابتدا کا تو نہیں پتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ تو ہوا نہیں تھا، تو اس کے بجائے کون آیا تھا؟ دمبا. سب نے کہا، حالانکہ یہ ایسی یقین نہیں ہے دمبا تھا کیا تھا، لیکن سب نے کہا دمبا. تو اس نے کہا دیکھو میں کب سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. بیل سے پوچھا گیا اب تو بتا بھی تو کب سے آیا ہے؟ بیل نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روٹی نہیں کھاتے ہوں گے کیا وہ؟ سب نے کہا کھاتے تھے. کیا اگے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے، گندم اگائے بغیر؟ سب نے کہا بھائی یقیناً گندم پہلے اگاتے ہوں گے پھر ہی کھاتے ہوں گے. کہا گندم اگانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے اس دور میں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تو کیسے ہل چلاتے ہیں؟ بیل سے. کہا میں کب سے ہوں؟ اس دور سے ہوں نا. اب اونٹ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں. اونٹ کیا کرتا بیچارہ؟ اونٹ نے کیا کیا،
اب میں یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی ہسٹری کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ اونٹ نے کہا بھئی یہ تو ہسٹری کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا، اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہونا ثابت کر دیا. میرے پاس اپنے آپ کو اس سے بھی پرانا ثابت کرنے کا آپشن اس نے ختم کر دیا. اب اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے وہ گٹھری اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ لی یا کمر پہ رکھ لی. بولا بھائی یہ آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کریں. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں، کسی کے باپ میں طاقت ہے تو گٹھری اٹھا لیں. میں تو مذاق کر رہا تھا تم لوگ کے ساتھ. میں کیا کر رہا تھا؟ تو بدماشی سے پھر ایسے کام ہو جاتے ہیں. خیر، تو یہ بیل نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام، جو اونٹ نے پھر بدماشی پہ آیا. کیوں آیا بدماشی پہ؟ اونٹ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہسٹری منضبط ہو ہی نہیں سکتی، انسان تھا ہی نہیں. تو حقیقت تو یہ کہ آدم علیہ السلام تک بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت ہسٹری کو لکھنے والے موجود نہیں تھے. تو میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہماری ابتدا آدم سے ہوئی، پھر اما ہوا سے ہوئی. آپ کہو مفتی صاحب اس جنرل نالج کا کیا فائدہ؟ ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، ہمیں اس سے اونچی قسم کی معلومات ہیں. آپ یہ دیسی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو. آدم سے اور ہوا سے ہو گئے نا، کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت پوچھو، یہ کس سے پوچھو؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ میاں بھی ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں ہم نے تم کو آدم سے اور آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا. تو میں نے بھی یہ سوال اللہ میاں سے پوچھا، اے اللہ تو کیوں ہمیں بار بار ہسٹری کے بارے میں بتا رہے کہ ہمارے ابا کا نام آدم اور اما کا نام ہوا؟ تو اللہ اس میں حکمتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم بنے نہیں ہو، تم بنائے گئے ہو. تم بنے نہیں ہو، تم بنائے گئے ہو. تمہاری پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام مخلوق کی، جانوروں کی پیدائش ہو جاتی ہے. تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا، مٹی سے بنا کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. پھر آدم سے غلطی ہوئی، پھر آدم سے توبہ کروائی گئی، پھر آدم کو جنت سے نکالا گیا، پھر آدم کو زمین پہ لایا گیا. اور تمہارا دشمن تھا شیطان، اس نے سجدہ کرنے سے، یہ پورا واقعہ ہے نا اس ضمن میں، سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. میرا اس کے اوپر غصہ جاری ہوا، اس نے غصے میں آگے سے اور تڑیاں دکھانا، تڑیاں مارنا شروع کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی، ان سے خطا کروائی، ان کو جنت سے نکلوایا. یہ پورا واقعہ اللہ ہمیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیان فرما رہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کر رہے ہو، اپنی ہسٹری جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی، تمہارا مقصد حیات کیا تھا، تمہیں کیوں لایا گیا، تمہارا دشمن کون تھا، یہ ساری چیزیں تمہاری کھوپڑی سے نکل گئی ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں جو ہدف دیا گیا تھا تم اس ہدف سے ہٹ گئے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو ٹاسک دی گئی تھی نا تمہیں جو دنیا میں لانے کا مقصد تھا، اس ٹاسک سے تم کیا ہو گئے ہو؟ دائیں بائیں ہو گئے ہو. جو تمہارا ہدف تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو. آدم علیہ السلام کو مقصود کائنات بنایا گیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ آدم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے. کیوں؟ اس کے ذمہ کام سب سے اونچا لگائے. آپ کینیڈا میں جب آئے، آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پیسہ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، پینے کے لیے، پلانے کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، گرل فرینڈ سے دوستیاں لگانے کے لیے، اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے. تو میرے بھائی اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا، تو فرشتوں کو کیوں حکم دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیا شرابیوں کے بارے میں اللہ حکم دے سکتا ہے شرابیوں کو سجدہ کرو، زنا کرنے والوں کو سجدہ کرو؟ اور ایک ایسی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کرے گی، بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گی، گھومے گی پھرے گی، پینا پلانا، گرل فرینڈ، دوستیاں، ابا اولڈ ہاؤس. صحیح ہے نا؟ ابا جب بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن لیس زندگی، اما بھی اولڈ ہاؤس. اور یہ والی لائف وہ گزارے گی. جب اس کا دل چاہے گا سٹا لگائے گی، جب اس کا دل چاہے گا ناک سے بھی وہ چرسی بیٹھا ہوا تھا پائپ کے اندر. برساتی نالے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں، تو الگ اسٹائل ہے چرس کا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون چرسی ہے کون نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ والا نہیں ہے. ہم لوگ کے ہاں چرسیوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں اور غیر چرسی کے بیٹھنے کی جگہ الگ. چرسی بیٹھتے ہیں برساتی نالوں کے اندر جا کے. آپ کبھی آؤ
کبھی کراچی میں آپ گزر رہے ہو نا، چادر ڈال کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے فٹ پاتھ کے بیچ میں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو آپس میں ہے ہی نہیں، جگری یار ہے سب ایک دوسرے کے. پتہ نہیں کیا پلان کشمیر آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں یا فلسطین آزاد کرنے کی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اندر گھسو گے تو کیا چل رہی ہوگی؟ چھٹا میں نے پی نہیں الحمدللہ، لیکن دیکھے اتنے ہیں نا، پی نہیں ہے لیکن دیکھے اتنے ہیں تو مجھے اسٹائل یاد ہو گیا ہے. جب میں یوں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بالکل وہی اسٹائل مارا ہے جو چرسیوں کا ہے. تو آپ لوگ کیا نہیں پتا چلتا کہ وہ تو ایسے اسٹائل میں وہ پتہ نہیں کیا نکالے گا، کیا ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا. تو پبلک بتاتی ہے کہ یہ کر رہا ہے. خیر، تو چرسی برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا، پائپ ہوتا ہے نا نالے میں، اور منہ میں بھی پائپ. کہہ رہے دیکھو میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں بھی کیا ہے؟ پائپ. انجوائے کر رہا ہے لائف کو کہ میں پائپ کے منہ میں ہوں. اب آدمی حیران ہے یار، یا تو پائپ کے منہ میں ہو سکتا ہے، تیرے منہ میں پائپ ہو سکتا ہے، دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اندر آپ بھی ہو وہ بھی آپ کے اندر، پائپ بھی گھسا ہوا آپ کے اندر، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن چرسیوں نے ہمارے ہاں یہ کر کے دکھا دیا.